الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أول ويا آخر ويا ظاهر
ويا باطن الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، احباب ذی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا موضوع تاجدار انبیاء و رسول حضور بنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے انبیاء اور رسول میں بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں آج قسط نمبر 15 ہے۔ قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرم الخلق علی اللہ یوم القیامہ۔ امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد تو سارے ہی علم کی دنیا میں ایسا سمندر ہیں کہ جس کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی آپ کے شاگرد ہیں صحابہ و آل بیت، لیکن پھر انہی میں کچھ نفوس قدسیہ وہ ہیں کہ جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے اندر مفتی کی حیثیت سے رہتے تھے۔ علماء میں مفتی جو ہوتا ہے وہ ان کا رئیس، ان کا سردار ہوتا ہے۔ علماء کی مجلس میں اگر کوئی مفتی ہو تو ان سب سے زیادہ شریعت کو جاننے والا وہی ہوتا ہے۔ پہلے آپ سمجھیں کہ مفتی ہوتا کیا ہے۔ جیسے اب مطلقاً ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں، سب نے MBBS کیا ہوا ہے فقط۔ اب ان میں کوئی ایسا شخص بھی آ جائے جس نے MBBS کے بعد دل کے اندر ہارٹ اسپیشلسٹ کیا ہو، دل کے اندر کیا کیا ہو، اس نے دل کے اسپیشلسٹ جو بھی کورسز ہیں، جو بھی ڈگری ہے، اس نے وہ بھی ساتھ کی ہو، تو اب سارے MBBS جو بیٹھے ہیں ان سب سے فائق یہ ڈاکٹر ہوگا، کیونکہ یہ MBBS بھی ہے اور ان سے بڑھ کے ایک اضافی کورس میڈیکل کے اندر جس میں اس نے اسپیشلسٹ کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اسی طرح جتنے انسان کے اعضاء ہیں اور جتنے بھی اور شعبہ جات ہیں، ہر کے اندر یہ صورت حال ہے۔ تو شریعت میں عالم دین اور پھر اس سے آگے جو کورس ہوتا ہے کسی ایک شعبہ میں، اسلام کے کسی ایک شعبہ میں، شریعت کے کسی ایک شعبہ میں اس کو خاص کرنے کے لیے، اس کو اسپیشلسٹ کرنے کے لیے جو کورس کروایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مفتی کا کورس، اس کو کہتے ہیں۔ اب سمجھیں میرے آقا کریم کے سارے صحابہ اور سارے اہل بیت ہی اس زمانے کے عرب و عجم کے جتنے مفتی بھی ہیں نا، یہ ان صحابہ و اہل بیت اطہار کے علم کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔
بلکہ اس کو ہاتھ لگانے کے قابل بھی نہیں ہے علم کی دنیا میں۔ اور پھر ان نفوس قدسیہ میں پھر جو مفتی کی حیثیت سے رہتے ہوں گے ان کا علم کتنا زیادہ ہوگا۔ ان مفتیوں میں ایک عبداللہ بن مسعود بھی کھڑا ہے جو اس حدیث کے راوی ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جس کو میں نے پڑھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفتی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ و اہل بیت کا بھی مفتی ہے، صحابہ و اہل بیت اطہار کا بھی مفتی ہے۔ تو اب ان کا عقیدہ سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ و اہل بیت کے مفتی کہہ رہے ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے شاگرد ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے شاگرد ہیں، کہ بے شک قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے، اولین و آخرین، اولین و آخرین، ان میں انبیاء بھی ہیں، ان میں رسول بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے اجلہ لوگ ہوں گے، کیونکہ ساری مخلوقات وہاں جمع ہوگی۔ اور فرماتے ہیں لوگوں، قیامت کے دن اگر کسی ہستی کو سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ شان، سب سے زیادہ شوقت، سب سے زیادہ کرامت اگر کسی ہستی کو قیامت کے دن حاصل ہوگی تو وہ ہستی تاجدار مدینہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صرف آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں بے مثل و بے مثال ہیں، اللہ کی فضل سے یہ کوئی بریلی شریف سے نہیں آیا عقیدہ۔ یہ بہت سارے گمراہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور جی وہ جو آپ کو سناتے ہیں وہ تو اعلیٰ حضرت کی باتیں سناتے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت کی باتیں بھی اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث ہی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت خود نہ حدیث ہیں نہ قرآن ہیں، لیکن اللہ نے فضل اتنا فرمایا تھا کہ جب بھی بولتے تھے یا قرآن سے بولتے تھے یا مصطفیٰ کریم کے فرمان سے بولتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو تو رب نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، وہ قرآن و حدیث کے بغیر گفتگو فرمانے کے عادی ہی، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار آپ دیکھ لیں۔ اب کوئی خود اندھا ہو شریعت کی دنیا میں، کوئی بندہ خود شریعت کی دنیا میں کیا ہو، اندھا ہو، بہرا ہو اور گونگا ہو، تو پھر قصور اس کا تو نہیں ہے جس نے شریعت سامنے پیش کی ہے۔ میرے امام کا تو آپ کوئی نعتی کلام پورے میں سے، ہدایت بخشش میں سے کوئی کلام لے آئیں، اللہ کے فضل سے یا وہ قرآن کی ترجمانی کر رہا ہوتا یا مصطفیٰ کریم کی حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوتا۔ ان قریب اعلیٰ حضرت کا 100 سالہ عرس مبارک آپ کے اسی ادارے میں انشاءاللہ عظیم و شان طریقے سے منایا جائے گا۔ اس کے اندر اگر اللہ نے چاہا تو شاید اس دفعہ موضوع یہی ہو کہ کلام اعلیٰ حضرت قرآن و سنت کی ترجمانی کرتا ہے۔ پوری دنیا کی نجدیت کو چیلنج ہے ہمارا، میرے شیخ میرے مجدد اعظم کا کوئی نعتیہ کلام لے آؤ جس سے قرآن و سنت کی خوشبو نہ آتی ہو، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ایسا لکھا ہی نہیں ہے تو کہاں سے تلاش کر کے لائے۔ ہاں اپنے گھر میں بیٹھ کے جو مرضی کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے ہر بندے کو اپنے گھر میں حق حاصل ہوتا ہے، جو مرضی کہے۔ اپنے گھر میں تو ہندو بھی کہتا ہے سب سے بڑا مواحد میں ہوں، سب سے بڑا اللہ کا قرب مجھے ہے، بھلے جو گائے کا پیشاب پیتا ہے۔ اپنے گھر بیٹھ کے کہنا ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ مزہ تب ہے جو کہو پھر میدان میں بھی بندہ ثابت کرے، مزہ تب ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں آؤ میدان، یہ فاضل بریلوی نے نہیں دیا عقیدہ، ہاں آپ نے ہمیں قرآن و حدیث سے نکال کے ضرور بتایا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اتنے علوم عطا فرمائے تھے۔ اب قرآن ایک گہرا سمندر ہے، جس کے بعد جتنا علم کا برتن ہوتا ہے وہ اتنے قرآن سے لے آتا ہے، اتنے قرآن سے۔ اب ہمارے پاس ویسا برتن تو نہیں ہے، قرآن کے ذخائر اور قرآن مقدس کے جو رموز و اسرارات سے ہم جتنا بھر سکتے ہیں، ہماری ضرورت ہی نہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کے برابر کی سوچ بھی رکھ سکیں۔ جتنا اللہ نے وسعت والا برتن ان کو علم کا عطا فرمایا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ وہ عقیدہ ہے جو مصطفیٰ کریم کے شاگردوں نے
اور پھر شاگردوں میں بھی جو شاگردوں کا مفتی ہے عبداللہ بن مسعود، آپ کیا عقیدہ دے رہے ہیں کہ مصطفیٰ جیسا قیامت کے دن کوئی نبی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ صرف قیامت کے دن کی بات نہیں ہو رہی، جو یہاں بے مثل و بے مثال ہو وہی قیامت کے دن بے مثل و بے مثال ہوتا ہے۔ بلکہ بہت سارا نظام ایسا ہے اس دنیا میں، تو لوگ دھوکہ کھا گئے۔ دنیا میں اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر لوگوں نے کیا کھایا ہے؟ دھوکہ کھایا ہے۔ کسی کو جھوٹا نبی سمجھ بیٹھے ہیں، کسی کو جھوٹا پیر، تھا تو جھوٹا لیکن دھوکہ کھا کے اس کو اصلی سمجھ بیٹھے۔ دنیا میں تو 2 نمبری چل سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ چیز بھی چل سکتی۔ اندازہ لگائیں جہاں 2 نمبری چل سکتی ہے جس عالم میں، اور جہاں نہیں چل سکتی، فرمایا کہ جہاں چلتی نہیں وہاں مصطفیٰ ہی سب سے اعلیٰ و افضل ہوں گے۔ تو دنیا میں تو 2 نمبر لوگ بھی ہیں، لیکن قیامت کے دن 2 نمبری، یہ جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے دار اور جھوٹے جعلی پیر ہیں، قیامت کے دن سب کی مٹی پلید کر دی جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے جب یہ جائیں گے اور ان کو پیروکار بھی ساتھ، پھر کہیں گے ان کے پیروکار جھوٹے دعوے داروں کے، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان بدبختوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ قرآن ہے، اللہ فرمائے گا تمہیں شعور ہی نہیں ہے، جیسے ان کو دگنا ہے تمہیں بھی دگنا ہی عذاب دیا جائے گا۔ تمہیں کس نے کہا تھا ان اندھوں کے پیچھے چلو؟ آنکھ والے تمہیں نظر نہیں آئے تھے؟ تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین و خلفاء نظر نہیں آئے تھے؟ ان کا ساتھ دیتے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرتے تو آج لولے لنگڑے لوگوں کی وجہ سے تمہیں جہنم جانا۔ اچھے لوگوں کا ساتھ دیتے، ہر زمانے میں رب نے اچھے لوگ بھی پیدا کیے ہیں۔ جب اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے یہ قیامت آ جائے گی، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اسی وقت تک یہ جہاں ہے جب تک اچھے لوگ موجود ہیں، جب اچھے لوگ نہیں رہیں گے یہ جہاں بھی نہیں رہے گا۔ تو اچھے لوگوں کو ساتھ دینا تھا۔ تو اب جو عقیدہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شاگردوں کا، اور شاگردوں میں سے بھی ان کے مفتی اعظم کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، اللہ کا کتنا فضل ہے سنیو۔ آج 1400 سال اگرچہ بیت گئے ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو وہی عقیدہ عطا فرما رکھا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو قرآن کہہ رہا ہے جو ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے وہ ان جیسا عقیدہ اور نظریہ اور ایمان لے آئے، فقط اہتدوا۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے بندہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، بندہ ہدایت۔ ایک چھوٹی سی بات دیتا ہوں اسی جملے پہ، بہت سارے دلائل ظاہر ہر بندے کو یاد نہیں رہتے، یہ علماء کا کام ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہ نہیں صحابہ تو ایسا نہیں عقیدہ رکھتے تھے جیسا تم رکھتے ہو، صرف ایک جملہ بولنا، صرف انہیں پوچھنا جی کس صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ہمارے ہی جیسے بشر، اتنا تو یاد رکھ سکتے ہو نا۔ کس صحابی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ہی جیسے؟ بس بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر کہا تھا تو کس کتاب میں مسئلہ موجود ہے؟ ٹھیک ہے، ماں تو مر جائے گی سامنے والے کی، لیکن جواب انہیں کہیں تم کہتے ہو کہ ہمارا دعویٰ ہے اہل سنت کا، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے شاگردوں صحابہ و اہل بیت کو عطا فرمایا تھا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے اللہ کے فضل سے، ہم صحابہ و اہل بیت کے عقیدے کے مطابق چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ کیوں صحابہ مصطفیٰ کریم کو بے مثل ہو؟ یہ کتنے گھنٹے کا بیان اسی موضوع پہ صرف ایک طالب علم سے آپ سن چکے ہیں۔ 1400 سال سے علماء کرام یہی باتیں ثابت کرتے چلے آ رہے ہیں، 1400 سال سے، لیکن بحث ختم نہیں ہو سکی۔ ختم تو تب ہونا جب ان کے کمالات کی کوئی حد ہو، جب ان کے کمالات کی کوئی، بس صرف رب ہی جانتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کتنے اونچے ہیں، اور کوئی او یار میں نہیں کہہ رہا، حدیث سن لو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ہستی کو مخاطب فرمایا تھا جو افضل البشری بعد الانبیاء والمرسلین ہے۔ تمام نبیوں رسولوں کے بعد جس ہستی کو رب نے سب سے اونچا بنایا ہے وہ ہے خلیفہ اول بلا فاصل شہنشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا نے ایک دن ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے صدیق یا ابا بکر، یا اے ابو بکر. یہ کون فرما رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کون فرما رہا ہے؟ ذرا بلند آواز. کس سے فرما رہا ہے؟ دو باتیں ہیں یہاں. اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کو رب نے اونچا کیا ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. اور نبوت کے بعد، کیونکہ الوہیت کے بعد آتی ہے نبوت اور رسالت، یعنی خدا کے بعد نبوت کھڑی ہے جو شریعت نے ہمیں درجے دیے ہیں. سب سے بے مثل و بے مثال ذات اللہ کی، وہ وحدہ اللہ کی ذات کے نیچے جو نفوس قدسی ہیں وہ انبیاء اور رسول کھڑے ہیں. ٹھیک ہے؟ ان انبیاء اور رسول میں جو سب سے اونچے کھڑے ہیں وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہیں. وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہیں. تو فرمانے والے ہیں وہ جو اللہ کے بعد سب سے اونچے ہیں، جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. اور جس سے فرما رہے ہیں یا ابا بکر، جو نبوت کے بعد الوہیت کے بعد نبوت، اور نبوت اور رسالت کے بعد ہے صدیق اکبر کی ذات. صدیق اکبر کی ذات کھڑی ہے. اب جو رب کی بارگاہ میں مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے مصطفیٰ فرمانے والے، اور نبوت کے بعد مخلوقات میں عام انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ ہیں ابو بکر صدیق، مصطفیٰ ان سے فرما رہے ہیں. اس درجے میں سمجھا نہیں آپ جیسے بات تھی. اندازہ لگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ کوئی من گھڑت عقیدہ نہیں ہے. اللہ کے فضل سے سب سے اونچا اللہ کے بعد یہی نظریہ دے رہا ہے، اور عام مخلوقات میں سب سے اونچے کو دے رہا ہے. اگر کہیں اونچ نیچ ہوتی تو ابو بکر صدیق سے بڑا عالم اولین و آخرین میں انبیاء کے بعد کہیں بھی کوئی کھڑا؟ تو جو چیز ابو بکر کی سمجھ میں نہیں آئی نا توحید و رسالت کی دنیا میں، رب کعبہ کی قسم ہے قیامت آ سکتی ہے کسی مولوی کی سمجھ میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی جو ابو بکر جیسے عالم کی سمجھ میں نہیں آ سکی. سرکار فرماتے ہیں یا ابا بکر، اے صدیق اکبر. کیا فرماتے ہیں؟ کہ جیسا میں ہوں. یہ جملے ہیں. ہم نے بھی ہمیشہ آپ کو یہی نظریہ دیا ہے کہ ماننے کا فائدہ تب ہے جیسا رب نے بنا کے بھیجا ہے. جیسا رب نے بنا کے بھیجا ہے. فرماتے ہیں اے ابو بکر، اے صدیق، جیسا میں ہوں، یعنی جیسا میرے رب نے مجھے بنا دیا ہے، تو اے ابو بکر سوائے بنانے والے کے یعنی میرے رب کے کوئی میری ذات کو آج تک جان ہی نہیں سکا. میں جیسا ہوں کما حق ہوں، جیسے مجھے میرے رب نے بنا دیا ہے. میری حقیقت کو ابو بکر آج تک کوئی نبی بھی نہیں جان سکا، کوئی رسول بھی نہیں جان سکا، سوائے رب العالمین کے مصطفیٰ کی حقیقت کو کوئی جان ہی نہیں سکا. یہ عقیدہ کون دے رہا ہے؟ بلند آواز سے نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں. اور جن کی زبان اتنی اونچی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو اپنی مرضی سے بولتے، کلام رب کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی چلتی ہے. اسی زبان سے مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے ابو بکر مجھے میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی. ابو بکر نے تو نہیں عرض کیا، آپ کو تو ہم جانتے ہیں. ابو بکر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے؟ اگر نہیں جانتے تھے تو سارا کچھ آپ کے قدموں پہ قربان کیوں کیا؟ یہ کہنا بڑا آسان ہے، یہ کہنا بڑا آسان ہے. قبلہ صرف پیسے نہیں، صرف سامان نہیں گھر کا، حتیٰ کہ لباس تک، حتیٰ کہ لباس کے جو بٹن تھے نا وہ بھی صدیق اکبر نے اتار کے، بٹن بھی اتار کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیے، اور یہاں کانٹے لگا کے بٹن بنائے ہوئے ہیں. جبریل آتے ہیں نا عین اسی وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو جبریل کے لباس میں بھی کانٹے لگے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ رب نے مجھے بھیجا ہے،
رب پوچھ رہا ہے صدیق رب نے مجھے بھیجا ہے، اور رب فرما رہا ہے کہ پہلے مصطفیٰ پہ سلام بھیجنا اللہ کی طرف سے، پھر مصطفیٰ کے غلام صدیق اکبر پہ سلام پیش کرو اللہ کی طرف سے۔ اور رب پوچھ رہا ہے صدیق اکبر سے پوچھیں کیا یہ اس حالت میں مجھ سے راضی ہے؟ صدیق اکبر نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل آج لباس کیسا پہنا ہوا؟ جبریل نورانی مخلوق کا سردار ہے اور کانٹے لگا ہوا لباس جناب والا، فرمایا لباس کیسا پہنا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کی محبت و عشق میں ابو بکر نے سارا کچھ ہی آپ کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا، حتیٰ کہ کانٹے لگا کے انہوں نے بٹن بنا لیے اپنے کپڑوں کے، تو رب کو ادا اتنی پسند آ گئی ہے، فرمایا جتنے آسمانوں میں فرشتے ہیں سب کو آرڈر دو آج صدیق کی سنت اپنائیں، جیسا لباس میرے صدیق نے پہنا ہے سارے فرشتے آج پہن کے کریں۔ اگر پہچانا نہیں تھا تو سب کچھ دیا کیوں ہے؟ اور مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں اے ابو بکر مجھے کوئی بھی نہیں جانتا، میری شان تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا، میرے مقام تک کسی کی جرات ہی نہیں ہو سکی، تو ابو بکر نے سامنے کیوں نہیں اپیل کی؟ یا رسول اللہ ہم تو جانتے ہیں آپ کو۔ انہوں نے وہی عقیدہ دیا کہ جیسے آپ ہیں آپ ٹھیک ہی فرما رہے ہیں، آپ کے رب کے سوا یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں جان سکا آپ کو، کیونکہ آپ کی حقیقت اتنی اونچی ہے، اتنا علم اور عقل رب نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ جس ہستی کی شان تک کسی کی عقل اور تخیلات نہ پہنچ سکے، ذرا سوچ تو صحیح رب نے اس ہستی کو کتنا اونچا مقام عطا فرما رکھا ہو۔ پتہ نہیں کہاں سے بدھو قسم کے لوگ نکل آئے، ہم تو حیران ہوتے ہیں جملے سن کے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہاں نہیں ہے یوں نہیں ہے، پتہ ایسا لگتا ہے جیسے اپنے کسی مرتد اپنے کسی باپ کی بات کر رہا ہو، اپنے جیسے کسی گستاخ کی بات کر رہا ہو، یہ نہیں ہے ان کے پاس وہ نہیں ہے ان کے پاس، یہ نہیں ہے ان کے پاس وہ نہیں ان کے پاس۔ اوے رب کعبہ کی قسم فقیر اٹھاتا ہے، آنا میدان میں ثابت کروں گا کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ کے پاس نہیں ہے، تو ثابت کر کچھ نہیں ہے۔ ساری زندگی جو مناظرہ جیت جائے گا وہ ساری زندگی دوسرے کے جوتے اٹھائے۔ آ میدان ہمارے مسلک کا دعویٰ ہے کہ رب نے جو کچھ بھی بنایا سارا مصطفیٰ کو دے دیا۔ رب کے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو مصطفیٰ کے قبضے میں رب نے نہ دی ہو، سب کچھ ہی دے دیا۔ آخری ہو تحت سرا سے لے کر عرش اعظم تک، پیچھے حدیث آپ خود تو سننا ہے، اے محبوب فدا اللہ کا میں نے سارا کچھ ہی آپ کی ذات پہ قربان کر دیا ہے۔ اور صحیح بخاری میں وہ بھی حدیث پڑھا چکے ہیں، نہ بتائیں لوگوں کو تو پھر قسمت ہے ان کی، خود پڑھا چکے ہیں۔ لوگوں کو درس مدرسے میں بیٹھ کے پڑھاتے ہو، تمہارا کوئی مر گیا ہے سٹیج پہ آ کے بھی بتاؤ نا عوام الناس کو کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے میرے رب نے سارے خزانے مجھے دیے، وَأَنَا قَاسِمٌ میں جہاں جیسے چاہوں جس زمانے میں چاہوں رب نے اختیار دیا، میں تقسیم کرنے والا بن کے آیا۔ یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے، موجود ہے، لیکن لوگوں کو نہیں بتائیں گے۔ لوگوں کو بتائیں تو پھر اپنا جو جھوٹا نظام چلا رکھا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اوے یہ کتنے دن چلاؤ گے؟ کوئی کسی کے کام نہیں آتا سوائے مصطفیٰ کریم کے، سارے چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ قربان جاؤں اپنے آقا مولا پہ، بندہ کتنا مرضی گیا گزرا ہو، جتنا مرضی غربت کا شکار ہو، بیماریوں کا شکار ہو، پریشانیوں کا شکار ہو، جتنا مرضی گیا گزرا ہو، جس کو کوئی بھائی کہہ کے پکارتا تک نہ ہو، جب سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، نہ باہر آنے کا کوئی راستہ بچتا ہے، نہ کہیں اور جانے کا کوئی راستہ بچتا ہے، قربان نہ جائے بندہ ایسے آقا مولا پہ۔ فرمایا گھبرانا نہیں، جب تیرا پاس کوئی نہیں ہوگا، کہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، تیری قبر میں مصطفیٰ نہ آئے تو پھر کہنا
لیکن تو مصطفیٰ کا بن کے تو آئیں گے تو ضرور، لیکن تو ان کا ہوگا تو کوئی فیض پہنچے گا نا. آنا تو ہے، آنا تو. کتنی حدیثیں ہیں کتب حدیث کے اندر کہ تیسرا سوال ہی یہی ہے، بلکہ سوال ہی یہی ہے. ہیں تو تین لیکن سوال یہی ہے بس. میرے آقا نے خود فرمایا ہے بخاری میں، فرمایا کہ اسی سوال پہ فیصلہ ہونا. پیچھے بھلے بندہ بتائے میرا رب ایک ہے، میرا دین اسلام ہے، فلاں 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 سب کچھ بتا دے، لیکن جب پوچھیں گے نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ اپنی زندگی کا ایک ایک سانس. کنت تقول ماضی استمراری ہے، ایک ایک سانس اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا. زندگی کے کسی ایک دن کے بارے میں نہیں سوال، ایک ایک سانس. یعنی رسول اللہ سے محبت وہ عقیدہ ہے جو کسی ایک سانس میں بھی مسلمان سے جدا ہو جائے تو بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا. ہر سانس میں الفت رسول، محبت رسول اور عظمت رسول، شان رسول، مقام رسول، رفعت رسول، درجات رسول، بے مثل و بے مثال رسول کے ساتھ محبت ہو تو بندہ مسلمان ہوتا ہے، وگرنہ بندہ مسلمان. اب بات ختم نہیں ہوگی. فرمایا میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. لگاؤ فتویٰ. ہمیں تو خوشی ہے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے. میری حقیقت کو فرمایا ابو بکر رب کے سوا کوئی. ابو بکر جیسا عالم ہے کوئی آج؟ بلند آواز سے یار. آپ جیسا تو صحابہ میں کوئی نہیں ہے یار. آپ جیسا عالم تو آپ کے زمانے میں کوئی نہیں ہے. اب کہاں سے لے آئیں گے؟ اگر کوئی ذرا برابر بھی اونچی نہیں ہوتی اس عقیدے میں تو لازمی بول پڑتے. اور بارگاہ بھی وہ ہے جہاں اعلیٰ و ادنیٰ ہر ایک کو بولنے کی اجازت ہے. کوئی دنیا داروں کی بارگاہ نہیں ہے چپ چو کہہ دیا چپ. غلط کہا ہے پیر صاحب نے تب بھی مرید پہ حکم ہے چپ. ٹھیک ہے، جھوٹی کرامت بیان ہوئی ہے تب بھی مریدوں پہ آرڈر ہے چپ. وہاں یہ قانون نہیں تھا. وہاں تھا کہ جو حقیقت کے خلاف ہو بولا کرو. وہاں قانون یہ تھا جو حقیقت کے خلاف ہو اس پہ بولا کرو. تمہاری بات کو سنا جائے گا، تمہاری بات کو سنا جائے گا. تو اب جو عقیدہ دیا ہے مصطفیٰ کریم نے اپنے غلاموں کو کہ میرے جیسا، یار بلند آواز سے بولو، فرما رہے ہیں مصطفیٰ کریم کہ میرے جیسا، میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی جانتا، میرے مقام کو رب کے سوا کوئی جانتا، میرے بلند رتبوں کو رب کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. اور ابو بکر بھی چپ ہے تو ماننا پڑے گا. جس کا عقیدہ یہ ہے اس نے تو رسول پاک کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق عقیدہ رکھا ہے. اس نے تو قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھا ہے کہ ان جیسا. اور جو کہ نہیں سارے ہی ان جیسے ہیں تو وہ اور ابو جال ان میں شریعت کوئی فرق نہیں کرتی. جو رسول پاک کو اپنے جیسا بشر کہے کوئی بھی ہو، اس میں اور ابو لہب میں اسلام کوئی فرق. جو انہیں بے مثل و بے مثال مانے وہی اللہ کے ہاں مسلمان کہلاتا ہے. کہ ان جیسا رب نے کوئی نبی بھی پیدا نہیں کیا. میرے اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں یار، ہدایت کے بخشش اول سے آخر تک آپ دیکھیں عقلیں دنگ ہیں، عقلیں دنگ ہیں، یقین جان. لیکن کن کی عقلیں دنگ ہوں گی؟ جن کو پتہ تو ہو کہ جنے نے کہا کیا ہے، جن کو پتہ ہو کیا کہا ہے اور کہاں سے کہا ہے. اور جس کو پتہ ہی نہیں ہے لکھا کیا ہے اور کہاں سے لکھا ہے، کوئی کا پتہ نہیں کیا لکھا ہے، پتہ نہیں. ہمارے سامنے جو اب ہم پرانی زبان کی کوئی کتاب رکھ دیجیے، ہم کہیں گے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کیونکہ ہمیں آتی ہی نہیں ہے. ہمیں آتی نہیں ہے. ہماری اپنی زبان ہوگی تو ہمیں سمجھ آئے گی. تو اعلیٰ حضرت جو بولی بولتے تھے نا وہ جس کو آتی ہوگی اسی کو سمجھ آئے گی. آپ بولتے تھے عشق مصطفیٰ والی بولی، آپ بولتے تھے قرآن و حدیث والی بولی. تو جس کو قرآن و حدیث آتا ہو پلس عشق مصطفیٰ بھی رکھتا ہو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ
حضور سے فرما رہے ہیں نا کہ میری حقیقت کو رب کے سوا، بلند آواز سے دب کے، میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اور اعلیٰ حضرت نے بھی یقین جانے ہر شعر میں اسی کی ترجمانی کی ہے. جدھر بھی نکل جائیں، جدھر بھی. کہیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے اعلیٰ، جن کو نہیں آتا مجبور ہے اپنے عقیدے کا اظہار کریں. سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ کیا فرما، ایک ایک شعر پہ غور کریں، ایک ایک شعر پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل. یہ میرے مصطفیٰ کے جسم سے لگے ہوئے دو قطروں کا فیض ہے. جن کی دو بوند ہیں کوثر و، جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل. یہ تو دو بوندیں ہیں. ہے وہ رحمت کا دریا، ہے وہ رحمت کا دریا. یار آخر تک ہاتھ اٹھا کے اپنے عقیدے کا اظہار کرو. ہے وہ رحمت کا دریا ران بھی ہے کہ نہیں؟ جن کے دو قطروں کو سلسبیل اور کوثر کا چشمہ، تو اللہ ہی جانے اس رحمت کے دریا کا کیا عالم ہوگا. اس رحمت کے، پھر فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. حدیثوں کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے؟ اصل میں یہ حدیثیں مجھے مجبور کر رہی تھی کہ ان کا ترجمہ کرو. جس ہستی کے عرس کا مہینہ ہے اس کا ذکر خیر ہو. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں میرے آقا کے قدموں سے جو پانی لگ جائے اس کی حیثیت کیا ہے، ذرا غور کیجئے گا. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات. لوگ آب حیات کی تلاش میں ہیں نا، فرمایا ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جا، آب حیات تجھے مل گیا ہے. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات. ہے وہ جان مسیحا ہم
مزہ نہیں آیا. ہے وہ جان مسیحا سب سے اعلیٰ اعلیٰ حضرت وقت نہ ہونے کے بنا پہ میں اس کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ عرص اعلیٰ حضرت پہ موضوع یہی رکھیں گے. کلام اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتا ہے. انشاءاللہ کلام بھی پڑھیں گے, تفسیر بھی پیش کریں گے انشاءاللہ الرحمن. چلو ایک اور کر دیتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو, کون جو سرکار کا کھاتا ہے, کھاتے سارے ہی سرکار کا ہیں, کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا, دینے والا ہے سچا ہمارا. اب بتاؤ یہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے یہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض رب کے قرآن کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے؟ ورفعنا لک ذکرک کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے؟ وللآخرۃ خیر لک من الاولی کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے؟ الم نشرح لک صدرک کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے؟ طٰہٰ کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے؟ یاسین کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور تو بتا تو صحیح, الحم سے لے کر والناس تک کوئی ایک آیت تو دکھا جس میں میرے مصطفیٰ کا مقام قرآن بیان نہ کرتا ہو. فرمایا ابو بکر جتنے اونچے ہم ہیں نا تو ہمارے اونچے ہونے کو سوائے رب کے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کتنے اونچے ہیں. جتنی بڑی ہماری شان ہے نا ابو بکر, سوائے بنانے والے کے اور آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ مصطفیٰ کتنی شان والا ہے. مصطفیٰ کتنی شان والا ہے یہ مصطفیٰ کریم نے خود عطا فرمایا ہے. تو معلوم ہوا جس کا یہ عقیدہ ہے وہ سچا مسلمان ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچے ہیں تو مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. اللہ تعالی ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے, اور اپنے اسلاف بزرگان دین نے جو سرکار کی محبت میں محنتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو خصوصاً ملا جامی جیسے, رومی جیسے, اور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسی ہستیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پہ کروڑوں لا تعداد رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم. الصلاة